بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جلسوں کی سیریز کا آج آخری جلسہ ملتان شریف میں تھا، جس میں تمام کی نظریں اسلام آباد مارچ کی تاریخ کی طرف تھی۔ اسلام آباد مارچ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان کرنا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان پرسوں کیا جائے گا، تاہم یہ مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہوگا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ انہوں نے جلسے میں عوام کے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان پرسوں کیا جائے گا، تاہم یہ مارچ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہوگا۔ جی ہاں، ایک اشارہ دے دیا ہے کہ 25 سے 29 مئی کے درمیان کی کوئی بھی ڈیٹ فائنل کی جائے گی، جس کا حتمی اعلان پرسوں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد کیا جائے گا، اور اس میں صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ اسمبلی تحلیل کریں اور فوری الیکشن کرائے جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ آج ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، لوٹوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ عوام کا جو سمندر آنے والا ہے، کیا ملتان آپ اس کے لیے تیار ہو؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے سوچا تھا، تنہا بھی نکلنا پڑا تو نکلوں گا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہماری باشعور اور دلیر خواتین بھی نکلیں گی۔ آج ہر شعبے سے قوم نے کہا کہ ہم بھی عمران خان کے ساتھ نکلیں گے۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، لیکن ہماری فیملیز نکلیں گی۔ سول سرونٹس نے بھی کہا کہ ہماری فیملیز نکلیں گی۔ ایکس سروس مین اور فوجیوں کے اہل خانہ بھی میرے ساتھ نکلیں گے۔ ہمارے ریٹائرڈ فوجی بھی تیار ہیں۔ اسلام آباد میں عوام کا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان تو چھوڑیں، دنیا میں کبھی کسی نے عوام کا اتنا بڑا سمندر نہیں دیکھا ہوگا۔ اب سیاست سے بات بہت اوپر چلی گئی ہے، اب صرف اور صرف انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک نوجوان اور خواتین اس میں شرکت نہ کریں۔ ملک میں جو انقلاب آ رہا ہے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری قوم کو جگا دے اور شعور دے دے اور ان کو بیدار کر دے۔ دعا کرتا تھا کہ میری قوم کبھی مافیا، چور، ڈاکو یا سپر مافیا کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جلسے سے آنے سے پہلے بار بار پیغام آیا، عمران خان آپ کی جان خطرے میں ہے، بلٹ پروف شیشہ لگا لو۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ ان کا خوف دور کر دیتا ہے، جبکہ مرنے، ذلت اور رزق کا خوف انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ پاکستانیوں، آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ جب تک خوف کے بت کو نہیں توڑیں گے، آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں لوگوں کے خوف کو ختم کیا اور ان کو خوف سے آزاد کیا تھا، لالچ اور میں کی ضد سے آزاد کرایا، پھر انہوں نے دنیا کی امامت کی۔
ہمارے ملک میں ایسے حکمران رہے جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، جس سے ہم نے اپنے ملک کی آزادی اور عزت کھو دی اور ہمیں ذلت ملی۔ ہمارے کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے ہمیں خوف دلوایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان لوگوں نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ہماری آزادی کو قید کیا۔ ان کی وجہ سے ہماری قوم نے ذلت اٹھانا پڑی۔ ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم قوم ہیں، لیکن ایسے حکمران ہیں جنہوں نے عظیم بننے نہیں دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مشرف نے ان کے 11 سال کی کرپشن کیسز معاف کیے۔ دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے، NRO ملنے کے بعد واپس آئے اور مل کر 10 سال ملک کو پھر لوٹا۔ ان دونوں کے دور میں ملک کا قرضہ 4 گنا بڑھا۔ انہوں نے باریاں لی ہوئی تھیں۔ 30 سال سے ملک لوٹنے والوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح NRO مل جائے۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی اسمبلی میں بلیک میلنگ، کبھی ذاتیات، گھٹیا زبان استعمال کی گئی۔ ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز معاف کر دوں۔ انہوں نے مجھے پورا بلیک میل کرنے کی کوشش کی، کیسز بھی بنائے۔ میڈیا میں میرے خلاف گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی گئی۔ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیتا تو میں پھر انصاف کی تحریک تو چلانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں بھی ان کی طرح کرسی بچانے آیا تھا۔ PTI کے سربراہ نے نون لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والوں، اگر سن رہے ہو تو ایک جواب دے دو۔ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدڑ کو لیڈر نہیں مانتا۔ آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو۔ کسی ایسے فوجی نے بڑے تگمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو۔ نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تو زرداری نے کہا نواز شریف نے اٹک جیل میں رو رو کر ٹیشو پیپر ختم کر دیے تھے۔ مشرف نے ظلم کیا کہ ان کو NRO دیا، باہر جا کر جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اس مرتبہ پھر ڈرامہ کر کے کہ میں بہت بیمار ہوں باہر چلا گیا۔ ہمیں بتایا گیا نواز شریف اتنا بیمار ہے شاید جہاز میں بھی نہ بیٹھ سکے۔ شیریں مزاری کابینہ اجلاس میں رونا شروع ہو گئی کہ نواز شریف کو جانے دے، بہت زیادہ بیمار ہیں۔ لیکن نواز شریف جیسے ہی جہاز پر چڑھا، نیا نواز شریف آ گیا۔ وہ جہاز کی سیڑھیوں پر ایسے چڑھا جیسے اولمپکس کی تیاری کے لیے جا رہا تھا۔ شدید بیمار نواز شریف لندن کی ہوا لگتے ہی سیاستدان بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں جواب دو، کیا لیڈر ایسے ہوتے ہیں؟ چھوٹا بھائی چیری بلاسم لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بھائی کی ضمانت دیتا ہے۔ شہباز شریف کو تو اس پر سزا دینی چاہیے جو نواز شریف کی جھوٹی گارنٹی تھی۔ انہوں نے سازش کی، آصف زرداری بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ آج کل جس کی قیمت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف سے حساب مانگو تو کہتا ہے بیٹوں سے جواب لو۔ بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں، اس لیے عربوں کے گھر کے جواب دے نہیں۔ نون لیگ والوں، کیسے آپ نواز شریف کے پیچھے چل سکتے ہو؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ فضل الرحمان اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے یا نہیں۔ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلاؤ اور پھر پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ۔ یہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا رد عمل فوج کو پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ میں بتا دوں کہ پاکستان کو کسی سے معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خوددار قوم ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ صرف وہ ہی دنیا کے عظیم لیڈر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی عظیم نہیں ہے۔ ملک میں بدقسمتی سے اشرافیہ ہے، وہ ڈر گئے۔ ایلیٹ نے 22 کروڑ عوام کی منتخب کردہ وزیر اعظم کے خلاف سازش رچائی۔
نواز شریف نے باہر بیٹھ کر سازش کی، یہاں سے زرداری ساتھ مل گیا۔ یہ سمجھے پی ٹی آئی اور عمران خان کی قبر کھود دی گئی ہے، انہیں اللہ حافظ کہہ دو۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انسان ایک پلان بناتا ہے اور اسے ناکام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انہوں نے کچھ اور پلان بنایا تھا لیکن اللہ نے کچھ اور کر دیا۔ ان لوگوں نے جو سازش رچائی اسے پاکستانی قوم نے ناکام بنا دیا۔ عوام سے کہتا ہوں، جو آج آپ شرکت کر رہے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ 30 سال سے جو بیٹھے ہوئے ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کی سیاسی قبر کھودی جا رہی ہے۔ اب 2 خاندانوں کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا، فضل الرحمان کی بھی سیاست ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کہتا تھا قومی حکومت بننی چاہیے، ان کا منصوبہ تھا سب مل کر حکومت بنائیں گے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کا ساتھ دیتا آیا ہے، یہ امپائروں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، یہ سرکاری افسران اپنے پسند کے رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا پلان تھا ہر قسم کی دھاندلی کر کے اگلا الیکشن جیت جائیں۔ آج ان سے سوال پوچھتا ہوں، سازش کر کے بڑا زور لگایا، اب حکومت مل گئی ہے تو ملک کیوں نہیں سنبھل رہا؟ کبھی لندن بھاگتے ہیں جہاں سزا یافتہ بیٹھا اور وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی چیزوں کی قیمتیں بڑھائے، تو کبھی کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہے۔ جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا وہ اس کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ عمران خان بولے کہ قوم کو یہ بتاتے تھے کہ یہ بہت تجربہ کار ہے، معیشت کو اٹھا دیں گے۔ جب سے یہ آئے ہیں 6 ہفتے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں شہباز شریف صبح 7 بجے جاگ جاتا ہے، میرا والد تو صبح 6 بجے جاگ جاتا ہے۔ شہباز شریف صبح جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، ڈالر تو 200 کراس کر گیا ہے۔ حمزہ شہباز آیا ہے تو مرغیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ عمران خان نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیسز تو ہمارے آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، تمام کیسز ان کے دور میں ہی بنے اور یہ لوگ باہر بھاگے۔ شہباز شریف اور مقصود چپڑاسی کے علاوہ تمام کیسز پرانے ہیں، لیکن مجھ سے یہ شکوہ ہے کہ میں کیس معاف نہیں کرتا۔ شکوہ یہ ہے کہ میں ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو قوم بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کے غریب ممالک دیکھ لیں، وہاں بڑے ڈاکوؤں کو انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ ہمارے ملک کا بھی یہی المیہ ہے کہ بڑے ڈاکو ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وکلا تحریک میں جیل گیا تو کوئی طاقتور ڈاکو نظر نہیں آیا، سب چھوٹے چور تھے، جبکہ قومی اسمبلی میں جاتا تھا تو بڑے بڑے مجرم اور ڈاکو نظر آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ چھوٹا ملک ہے لیکن دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس لیے کہ اس ملک کا ایک قانون ہے، وہاں ڈاکو طاقتور بھی ہو تو جیل جاتا ہے۔ یہاں شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی، سازش کر کے اسے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کے پاس اقتدار ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے خلاف نکلا ہوں، ہم ایسے لوگوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔